عقیدہ توحید کے تعلق سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، اور میں نے یہ عرض کرنا ہے کہ عقیدہ توحید انسان کی زندگی پر کس طرح کے روحانی اثرات مرتب کرتا ہے۔ جس عقیدے کا انسان ہوتا ہے، جس نظریے کو وہ مانتا اور جانتا ہے، اس کے لازمی اثرات اس کی روحانی زندگی پر ہوتے ہیں۔ اسلامی عقائد میں سے بنیادی عقیدہ توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں اسے یکتا اور تنہا ماننا، ذات و صفات میں کسی کو کبھی شریک نہ ٹھہرانا، یہ عقیدہ توحید ہے۔ اسی نظریے کی تبلیغ کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ یہی عقیدہ توحید ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کامل غلامی سے بندہ مومن کو نصیب ہوتا ہے، اور پھر وہ انسان کی زندگی میں اور اس کی طبیعت میں انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ قرآن حکیم کی معروف، مختصر، جامع اور انتہائی بابرکت سورہ اخلاص عقیدہ توحید کو بیان کرتی ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، قل هو اللہ احد، تم فرماؤ وہ اللہ ہے اور وہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ پیدا کیا گیا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی جوڑ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، کھانے سے، پینے سے، تھکن سے، سونے سے، جاگنے سے، اونگ سے۔ اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ وہ جنا گیا ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ یہ مضبوط عقیدہ، کائنات کا خالق، مالک، رازق، عزتیں اور ذلتیں جس کی حکمت کا تقاضا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے، کرم فرمانے والا ہے، رحمتیں کرنے والا ہے، غلطیوں سے درگزر کرنے والا ہے، دنیا اور آخرت میں اپنے بندوں پر رحمت کی نظر کرنے والا ہے۔ وہ کریم مالک جو دریاؤں میں مچھلیوں کو، جو بلوں میں چیونٹیوں کو، پتھروں میں کیڑوں کو، جو ہر کونے میں، ہر مقام پہ بسنے والے انسانوں کو رزق عطا کرتا ہے۔ مالک حقیقی ہے، خالق حقیقی ہے، رازق حقیقی ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے۔ وہ اپنی شانوں، صفتوں، کمالات اور اسماء مبارکہ میں ہر لحاظ سے بلند و بالا ہے، یکتا و تنہا ہے، اور اتنا کریم ہے کہ جس طرح کا بندہ اس کے ساتھ گمان کرتا ہے، مالک اسی طرح کا اس کے ساتھ معاملہ فرما دیتا ہے۔ مانگنے والوں کو رزق بھی دیتا ہے، عزت بھی دیتا ہے، صحت بھی دیتا ہے، اولاد بھی دیتا ہے، عمر بھی دیتا ہے، اور دیتا ہے تو بے حساب ہی دیتا ہے، اور دیتا ہے تو پھر اتنا دیتا ہے، اتنا دیتا ہے، اتنا دیتا ہے کہ انسانیت لیتے لیتے تھک جاتی ہے، لیکن مالک کی عطائیں جاری رہتی۔ فرمایا بس ایک بات کا خیال رکھنا، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرانا۔ بہت زیادہ تفصیلات نہیں، مسلم شریف کی ایک حدیث، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملا، جس نے گویا بروز قیامت رب سے اس حال میں ملاقات کی کہ وہ کسی کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہراتا تھا، تو بندہ جنت میں جائے گا۔ ختم ہو گئی بات۔
اور فرمایا جس نے اللہ سے اس حال میں ملاقات کی کہ معاذ اللہ وہ کسی کو اللہ کا شریک ٹھہراتا تھا، وہ بندہ دوزخ میں جائے گا۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس خوبصورت جامع اور معنویت سے بھرپور روایت نے عقیدہ توحید پورے کا پورا سمیٹ کے رکھ دیا، اور اس کے جو نتائج ہیں اور اس کا جو لازمی اور آخری نتیجہ ہے وہ بھی بیان کر دیا کہ عقیدہ توحید و رسالت کا قائل جنتی ہے، اور اگر کسی مقام پر معاذ اللہ اللہ کی ذات و صفات میں کوئی کسی کو شریک سمجھتا ہے تو وہ جہنمی ہے۔ اب یہ عقیدہ توحید کہ انسان اللہ کو وحدہ لا شریک مانے، اللہ کو بے نیاز مانے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی رازق اور خالق مانے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہی اس کا بھروسہ ہو، پھر اگر عقیدہ توحید اس کا مضبوط ہو تو اس کی روحانی زندگی پر اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ 10 باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہیں۔ عقیدہ توحید کے جو روحانی اثرات ہیں، انسان کے وجود کو، روح کو، ذہن کو قوت اور توانائی جو یہ عقیدہ دیتا ہے، وہ 10 باتیں اللہ کی توفیق سے آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں کہ طاقتور ترین اور مضبوط ترین اور وسیع الذہن اور وسیع القلب اور وسیع المزاج شخصیت عقیدہ توحید ترتیب دیتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب کوئی انسان اللہ کی توحید کا ماننے والا ہوتا ہے تو وہ تنگ نظر نہیں ہوتا، لسانی بنیادوں پر، علاقائی بنیادوں پر، رنگ و نسل کی بنیاد پر تقسیم نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ وہ اس رب کا ماننے والا ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا۔ تنگ نظری نہیں پیدا ہوتی عقیدہ توحید کی برکت سے، تو مسلمان کبھی تنگ نظر نہیں ہوتا۔ عقیدہ توحید کا ماننے والا، توحید و رسالت کا ماننے والا، دروازہ رسول کی گدائی کرنے والا، اس کی سوچ بہت بڑی ہوتی ہے، دل بہت بڑا ہوتا ہے، اس کا مشرب وسیع و ظرفی ہوتا ہے، اس کے مزاج میں وسعت ہوتی ہے۔ اقبال کہنے لگے بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، تیرے بازوؤں کے اندر جو طاقت ہے وہ اللہ کی توحید کی ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اب تو کسی وطن میں بند نہیں ہو سکتا۔ اسلام تیرا دیس ہے اور تو مصطفی ہے، پھر ساری دنیا تیرا وطن ہے چونکہ ساری دھرتی اللہ کی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تو غلام ہے، تو مصطفی ہے، لہذا مسلمان عقیدہ توحید والا کبھی تنگ نظر نہیں ہوتا۔ وہ بڑی بات کرتا ہے، بڑی سوچ رکھتا ہے، بڑے ارادے کرتا ہے، بڑے منصوبے بناتا ہے، اس کی اٹھان بڑی ہوتی ہے، اس کا پاکپن بڑا ہوتا ہے، اس کا بات کرنا بڑا وسعت رکھتا ہے، اس کے ظرف میں بڑی گنجائش ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عقیدہ توحید انسان کے اندر بلا کی غیرت پیدا کرتا ہے، اس لیے کہ عقیدہ توحید کا ماننے والا انسان یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ تمام طاقتوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس میں عزت نفس پیدا ہوتی ہے، وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، وہ کہتا ہے میں کسی سے کیوں ڈروں، میں کسی دنیا دار کے سامنے سہما کیوں رہوں، وہ کسی مقام پر بھی اپنی عزت نفس کو داؤ پہ نہیں لگاتا، کیونکہ طاقتوں کا مالک تو اللہ اکبر ہے، باقی سب انسان چھوٹے ہیں، پست ہیں، وہ بڑا ہے تو صرف اللہ جل شان، یا وہ بڑا ہے جسے رب بڑائی عطا کرے، جسے اللہ عزت عطا کرے، جسے اللہ وقار عطا کرے، جسے اللہ تبارک و تعالی شان عطا کرے۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ عقیدہ توحید انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتا ہے، متکبر نہیں ہونے دیتا، کیونکہ اس کا خیال ہوتا ہے انسان کا کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے میرے رب کا ہے، ذاتی تو ہے ہی نہیں۔
کسی غرور کا شکار نہیں ہوتا. اس کے پاس تو نعمتیں بڑھتی جاتی ہیں تو پیشانی اس کی رب کے حضور جھکتی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا جاتا ہے تو جیسے جیسے درخت کو پھل لگتا جاتا ہے ٹہنیاں جھکتی جاتی ہیں, اس کی عاجزی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے عاجزی کرے اللہ اسے عزت عطا فرماتا ہے. عقیدہ توحید انسان کے اندر عجز پیدا کرتا ہے, اس کے مزاج میں جھکاؤ پیدا کرتا ہے, انانیت, تکبر, ان بیماریوں سے اسے نکال دیتا ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ عقیدہ توحید رکھنے والا انسان وہ جانتا ہے, وہ اس بات کو سمجھتا ہے, اس کا ذہن بن جاتا ہے کہ مجھے کبھی بھی عقیدہ توحید کا رکھنے والا انسان کبھی بھی ناانصاف نہیں ہوتا, ظالم نہیں ہوتا, وہ عادل ہوتا ہے, ناانصافی نہیں کرتا. کیوں کہ اسے پتہ ہوتا ہے اگر میں تھوڑی سی یہاں ناانصافی کروں گا تو میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے, صبح قیامت انصاف کر دے گا, ہر ظلم کا حساب دینا پڑے گا مجھے. قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. لہذا عقیدہ توحید انسان کو منصف مزاج بنا دیتا ہے. اللہ رسول کے ماننے والے کبھی بھی ظالم نہیں ہوتے, ناانصافیاں نہیں کرتے. پھر پانچویں بات یہ ہے کہ عقیدہ توحید کا ماننے والا شخص جو ہوتا ہے نا, کبھی مایوس نہیں ہوتا, اس کا دل نہیں کبھی ٹوٹتا, اس کے مزاج کے اندر کبھی کمزوری واقعہ نہیں ہوتی, اس لیے کہ وہ اس رب کا ماننے والا ہے جس نے کہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. تم نے کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا, اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا. تو عقیدہ توحید انسان کے مزاج کو شگفتہ رکھتا ہے, کھلا ہوا رکھتا ہے, تازہ دم رکھتا ہے, امیدیں ہر وقت برقرار رہتی ہیں, مزاج ہر وقت تازہ رہتا ہے, طبیعت میں ہر وقت اٹھان رہتی ہے, کچھ کرنے کا جذبہ ہر وقت بیدار رہتا ہے, سستیوں سے, نکاہتوں سے, کمزوریوں سے, کمزور باتوں سے. عقیدہ توحید کا ماننے والا بچا رہتا ہے, روحانی تازگی نصیب ہوتی ہے. چھٹی بات, عقیدہ توحید رکھنے والے آدمی کے اندر عزم بہت ہوتا ہے, حوصلہ بہت ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عقیدہ توحید رکھنے والا آدمی جو کام بھی کرتا ہے رب کی رضا کے لیے کرتا ہے. جو کام انسان دنیاوی لالچ کے لیے کرے, حرص و ہوس کے لیے کرے, وہ کام بندے کو تھکا دیتے ہیں, محدود کر دیتے ہیں, کمزوری اس میں ظاہر ہوتی. لیکن جب بندہ رضا الہی کے لیے نکلتا ہے, پھر عزم ہے, حوصلہ ہے, پھر تو انسان جان بھی خوشی خوشی دے دیتا ہے, پھر تو سر کٹانے میں بھی لطف آتا ہے. وہ کسی نے کہا تھا کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے, یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے. عقیدہ توحید نے مضبوط کر دیا, عزم پیدا کیا, حوصلہ پیدا کیا. اور ساتویں بات یہ کہ عقیدہ توحید انسان کو کمزوری سے نکالتا, بہادر کر دیتا بندے کو, اس لیے کہ وہ زبردست طاقت والے رب کا ماننے والا ہے, وہ اللہ جل جلالہ کا ماننے والا ہے, وہ اللہ جل شانہ کا ماننے والا ہے, اللہ اکبر کا ماننے والا ہے. لہذا اس کے اندر بہادری ہوتی ہے, وہ بزدل نہیں ہوتا, وہ کمزور بات نہیں کرتا. اس کے لہجے کا دبدبا بتاتا ہے کہ اس کے پیچھے جو طاقتیں ہیں وہ عظیم ہیں. کسی عظیم کو ماننے والا, اللہ رسول کی مدد اور نصرت کا دامن اس نے تھاما ہوا ہے, اور یہ جدھر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے. اور پھر آٹھویں بات یہ ہے, عقیدہ توحید انسان کے اندر بے نیازی پیدا کرتا ہے, قناعت پیدا کرتا ہے. انسان سمجھتا ہے کہ عزت ہو, حکومت ہو, رزق ہو, یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. لہٰذا وہ بندوں کی, دنیا داروں کی, مالداروں کی, صاحب اقتدار لوگوں کی اتنی پرواہ نہیں کرتا. اسی کسی دے کچھ نہیں لگتے, نہ کوئی ساڈا دردی. وہ کہتا ہے سب تو اللہ نے دینا ہے,
میں رب رسول کی بارگاہ کی طرف رجوع رکھوں گا، میں ادھر ادھر دنیا داروں کے دروازے پہ شان بے نیازی۔ اس لیے آپ کبھی دیکھیں اللہ کے بندوں کو، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، جناب ابو ذر غفاری، سیدنا فاروق اعظم، حضرت مولا علی شیر خدا علیہ رضوان، کبھی ان کو دیکھیں، لباس سادہ، انداز سادہ، لیکن کیا شان ہے، کیا انداز ہے، اللہ تیرے بندوں کی کیا عظمت ہے۔ جہاں بیٹھتے ہیں رونقیں نرالی ہیں، جو ارادے کرتے ہیں ان ارادوں میں طاقتیں خدائی ہیں، بے نیازی ہے، بے پرواہ ہیں دنیا سے، اپنے رستوں کا تعین خود کرتے ہیں، ہواؤں کے رخ پھیر دیتے ہیں۔ عقیدہ توحید نے بے نیاز کر دیا۔ اقبال کہنے لگے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ جب سے مالک تیرے ساتھ آشنا ہوئے، ہم تو دنیا سے بے نیاز ہو گئے، بیگانہ ہو گئے۔ اور پھر نامی بات یہ ہے کہ عقیدہ توحید کا ماننے والا قانون کا پابند ہوتا ہے، اس لیے کہ اسے پتہ ہوتا ہے میرا اللہ ہر حال میں مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے اللہ ظاہر کو بھی دیکھتا ہے، باطن کو بھی دیکھتا ہے۔ لکھا ہوتا ہے نا، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، محتاط رہنا۔ تو جسے یہ یقین کامل ہو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اپنی حرکات کو، سکنات کو، صبحوں کو، شاموں کو، جلوتوں کو، خلوتوں کو اللہ رسول کے قانون کا پابند رکھتا ہے، کیونکہ عقیدہ توحید کا ماننے والا ہے۔ اور 10ویں بات یہ کہ عقیدہ توحید انسان کے اندر قوت اور مساوات کو پیدا کرتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے یہ ساری مخلوق اللہ کی پیدا کرتا ہے، وہ کسی کو حقیر نہیں جانتا، لوگوں سے پیار کرتا ہے، رب کی مخلوق اسے اچھی لگتی۔ الخلق و عیال اللہ، حضور نے فرمایا مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ جب وہ عقیدہ توحید کا قائل ہوتا ہے، پھر اللہ کی مخلوق سے پیار کرتا ہے، پھر مساوات کرتا ہے، پھر انسانوں کو حقیر نہیں جانتا، پھر وہ اللہ کے بندوں کو، مسلمانوں کو، رسول کریم کے غلاموں کو غلامی کی نسبت سے ساتھ بٹھا کر فخر محسوس کرتا ہے۔ کسی بھی مسلمان صحیح العقیدہ کو پاس بٹھا کے اسے گھٹن محسوس نہیں ہوتی۔ یہ 10 باتیں ایسی ہیں جو روح کو تازہ کر دیں، جو طبیعت میں ایک نورانیت پیدا کر دیں، جو مزاج کو شگفتہ کر دیں۔ یہ کب نصیب ہوتی ہیں؟ جب عقیدہ توحید ملتا ہے۔ 10 باتیں عرض کی ہیں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں یہ پیدا کر دے، ہمارے دلوں کو ٹھنڈا کر دے۔ اور آپ یقین کریں اگر یہ 10 باتیں پیدا ہو جائیں تو انزائٹی بھی گئی، ڈپریشن بھی گیا، ٹینشن بھی گئی، اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ فلاں میری بات نہیں سن رہا، فلاں میرا خیال نہیں رکھتا، ان ساری باتوں سے انسان گیا۔ جس کے پیچھے رب رسول ہوں اسے کسی اور کی حاجت رہ ہی نہیں جاتی۔ انسان کی اخلاقی زندگی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا رویہ کیسا ہے، طرز زندگی کس طرح کا ہے، دوسروں کے ساتھ اس کے معاملات کتنے صاف ہیں، اپنے دل میں دوسروں کا احساس کتنا رکھتا ہے، اور روزمرہ کے معاملات کے اندر وہ کشادہ روح کتنا ہے، اور خندہ پیشانی اللہ نے اسے کتنی عطا فرمائی۔ ہم نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم آقا دو عالم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ ہم کریم محبوب علیہ السلام کے دروازے کے گدا اور غلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان کیا اور فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ عظیم الشان خلق پر فائز ہیں، آپ عظیم اخلاق پر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ نے، کردار و عمل نے دنیا کو دین کی طرف مائل کر لیا۔ شروع میں بڑی سخت مخالفت کرنے والے، پتھر کی طرح مزاج رکھنے والے، اور اپنے لفظوں کو بڑا تلخ اور ترش کر کے پیش کرنے والے رسول پاک کے اخلاق کے سامنے بڑی جلدی ہتھیار ڈالتے ہوئے دکھائی دی۔ وہ کئی دفعے
ہاتھوں میں روڑے پتھر خنجر تلواریں اٹھا کے آئے، پر کریم محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ رسول پاک علیہ السلام کی میٹھی گفتگو کا کوئی توڑ ان کے پاس موجود نہیں تھا۔ حضور کے لب و لہجے کی شائستگی، کریم محبوب کا مسکراتا چہرہ، میٹھی دھیمی ٹھنڈی دل موہ لینے والی باتیں اور دلوں میں گھر کرتا ہوا لہجہ، الفاظ کی شرینی اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ناصحانہ انداز اور مائل کرتا ہوا لہجہ، اپنی مخالفت کرنے والے بھی اپنی تنہائیوں میں سوچا کرتے تھے کہ کبھی اس کریم کے غلام بن جائیں۔ بحث کر کے معاذ اللہ لوٹ کر جانے والے بھی رستوں میں کہا کرتے تھے لفظ لفظ سچا ہے، بات بات خوشبو والی ہے، ایک ایک جملے سے شہد ٹپکتا ہے۔ قریب جانے کو نہیں، قربان ہو جانے کو دل کرتا ہے۔ یہ جو اخلاقی رویہ ہوتا ہے، یہی تو انسان کی اصل پہچان ہوتا ہے۔ اس کا جو اخلاقی رویہ ہوتا ہے وہی سوسائٹی کے اندر اس کے مقام کو متعین کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ میں اپنے مال کے زور پر اپنے آپ کو منوا لوں، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم مال کے زور پر لوگوں کے دلوں میں گھر نہیں کر سکتے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر کس طرح لوگوں کے دلوں میں بسا جا سکتا ہے؟ تو فرمایا اپنے اخلاق کے زور پر۔ تمہارا اخلاقی رویہ ہے جو لوگوں کے دلوں میں تمہارے لیے گھر بنائے گا، جگہ بنائے گا۔ اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے جو اخلاقی پہلو ہیں اور اخلاقی پہلوؤں کا جو خاص حسن ہے، اس پر ایک نظر ڈالنا بڑا ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بہت عالمی، قومی، ملی باتیں کی جائیں، حضور کی زندگی ہر جگہ فیض دیتی ہے، اس پر بھی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن آج کی نشست میں کچھ چند ایک ایسی خاص باتیں جن کی ہر لمحہ ہر گھڑی ہمیں اپنی نجی، عائلی اور ذاتی زندگی میں ضرورت پڑتی ہے۔ ان میں سے حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے، اخلاق عالیہ سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اخلاقی زندگی پر زور بہت زیادہ دیا، بلکہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تو دنیا میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں تاکہ حسن اخلاق کو مکمل کروں۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس حسن اخلاق کو کس طرح مکمل کروں؟ گویا یہ بھی حضور نے ہمیں بتلایا کیسے مکمل ہوگا۔ فرمایا وہ میں اس لیے مکمل کروں گا کہ مجھے میرے رب نے ادب سکھایا ہے، سو بہت ہی اعلیٰ سکھایا۔ اب وہ آداب جو میں نے اپنے مالک کریم سے سیکھے ہیں، گویا وہ تمہیں سکھائے جائیں گے، اور وہ خوب آداب ہیں۔ ان آداب کو سیکھنا ہے اور اپنی زندگی میں ان کو لازمی طور پر شامل کرنا ہے تاکہ زندگی خوشبو والی بھی ہو، زندگی با مقصد بھی ہو، زندگی با معنی بھی ہو، زندگی سے تکلفات نکلے۔ صرف چند باتیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق عالیہ کی۔ سب سے پہلے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ادھر انداز دیکھیے، آپ کا جو مخالف ہوتا ہے اس کے لیے کئی دفعہ انسان کی زبان سے بد دعائیں نکل جاتی ہیں، اس کے بارے میں سخت جملے نکل جاتے ہیں۔ لوگ جب تکلیف دیتے ہیں، ستاتے ہیں، تو رد عمل کے طور پر بہت ساری گفتگو انسان سے سرزد ہوتی ہے، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ تبھی تقاضا ہوتا ہے، بے ساختہ بھی بعض اوقات کچھ گفتگو نکل جاتی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا مشرکین کے خلاف دعا مانگیں؟ کیا مختصر سا جواب حضور نے ارشاد فرمایا۔ نبی رحمت علیہ السلام فرمانے لگے مجھے لعنت کرنے والا نہیں بنا کے بھیجا گیا، مجھے تو رحمت بنا کے بھیجا گیا۔
تو جو کام ہم کرنے آئے ہیں وہی کریں گے. گویا رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے تو گفتگو بھی رحمت کی ہوگی, فضل و احسان کی ہوگی, کرم کی ہوگی. یہ مسلم میں موجود ہے. پھر انسانی زندگی کا ایک پہلو تو یہ ہوا کہ انسان اپنے مخالفین کے بارے میں بھی لعنت ملامت کا رویہ اختیار نہ کرے. اور ایک دوسرا پہلو ہوتا ہے انسانی زندگی میں کہ انسان جلد باز ہوتا ہے, تنگ پڑتا ہے بعض اوقات بڑی جلدی. اس کے لیے ہمارے ہاں پنجابی میں ایک لفظ بولا جاتا ہے, شاید وہ اس مفہوم کو زیادہ واضح کرے کہ جناب سوڑے پہ گئے ہو تسی, بڑی جلدی آپ کسی چیز سے تنگ آ گئے, اکتاہٹ بڑی جلدی فیل کرنے لگے, چڑچڑاپن آ گیا, چھوٹی چھوٹی باتوں سے ناراض ہونے لگے. یہ چیز انسانی رویے کو بڑا گھٹن والا سا کر دیتی ہے. اور اگر پورے گھر کے اندر ایک شخص بھی ایسا ہونا جس کی طبیعت اس طرح کی ہو کہ وہ سوڑا بڑی جلدی ہو جاتا ہے اور تنگ بڑی جلدی ہوتا ہے اور اس کی طبیعت کے اندر گھٹن بڑی جلدی پیدا ہوتی ہے, تو وہ سارے ماحول کو متاثر کرتا ہے. اب دیکھیے نبی پاک علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں کس طرح فیض لینا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, میں نے 10 سال رسول پاک کی خدمت کی ہے. ترمذی میں موجود ہے. 1 2 3 4 دن نہیں, 10 سال مسلسل میں حضور کی خدمت میں رہا ہوں. نبی کریم نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا. فرماتے ہیں کبھی نہیں کہا یہ کیوں ہوا, یہ کیوں ہوا. ظاہر ہے انسان ہے, تبھی تقاضے ساتھ ہیں, بعض اوقات کام میں اوپر نیچے بھی ہو جاتا ہے. حضرت انس خود اپنے ایسے واقعات بھی بتاتے ہیں کہ محبوب نے کہیں کام کو بھیجا لیکن میں بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا. ایسے مواقع پر بھی کبھی حضور کی طبیعت کے اندر معاذ اللہ کو تنگی نہیں دیکھی. اس اخلاقی پہلو کو اپنانے کی بڑی اشد ضرورت ہے کہ مزاج میں تنگی نہ ہو, گھٹن نہ ہو. ذرا سی بات سے تلخ ہو جانا, ذرا سی بات سے ناراض ہو جانا, اور اس طرح کے لوگ خود بڑی تکلیف میں آتے ہیں, اپنے آپ کو اذیت دیتے ہیں, اپنے دل میں پریشانی محسوس کرتے ہیں, بے چین بے قرار اور پراگندہ کیفیات اور حالات کا شکار ہوتے ہیں. تو حضور کے اخلاق سے فیض لیا جائے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کبھی اف نہیں کہا, گویا سایہ ہی ملا, کرم ہی ملا, عطا ہی ہوئی. تیسری بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق میں ہمیں ملتی ہے, یہ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے کی مذمت نہیں کی, کبھی کسی کھانے کی برائی نہیں کی. اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی کھانا کوئی چیز پسند ہوتی تو کھا لیتے, ورنہ چھوڑ دیتے. لیکن یہ میری من پسند چیز نہیں آئی, یہ نہیں بنایا گیا, یہ نہیں کیا گیا, یہ عائلی زندگی کو, نجی زندگی کو بڑا متاثر کرتا ہے, دوستوں کی محافل کو بڑا بھائی میں یہ نہیں کھاتا, یہ آپ کیا لے آئے. یہ انسان کی زندگی کو ایک متاثر کر دے. اگرچہ یہ چیز معمولی ہے دیکھنے میں کہ کسی شخص نے کسی چیز کو کہہ دیا مجھے ناپسند ہے, لیکن نجی زندگی کو بہت متاثر کرتی ہے. اگر آپ کو کوئی چیز پسند نہیں ہے تو بھائی باقیوں کو تو پسند ہے نا. آپ کو کوئی سبزی پسند نہیں ہے تو باقیوں کو تو پسند ہے, لیکن آپ کے رویے کا انداز اتنا عجیب ہے کہ آپ گویا باقیوں کو بھی جبراً اس سے روکنا چاہ رہے ہیں. آپ کو پسند نہیں ہے, آپ چھوڑ دیجیے. یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سیکھنے والی ایک اہم بات. پھر چوتھی بات حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, یہ بھی بخاری میں موجود ہے. فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب بھی کسی چیز کا سوال کیا جاتا حضور کبھی نہ فرماتے. رویے کی سخاوت, کرم کی برکھا دینے کا انداز, ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے. بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے, اور ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے, ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے. حضور نے کبھی نہ نہیں فرمایا, ہمیشہ عطا کرتے, اور اپنی امت کو بھی سبق دیا اس بات کا. حضور فرماتے ہیں بندہ دل کا غنی ہوتا ہے, اس کے مزاج میں وسعت ہونی چاہیے,
مرتباً اسے سخاوت کرنی چاہیے. بڑی جلدی بڑی چیزوں کے بارے میں انکار کر دینا اور کسی بخیلی کا شکار ہونا یہ مومن کی شان نہیں ہے. 5ویں بات، بڑی اہم، بڑی بنیادی، بڑی ضروری بات، جو لوگ کہتے ہیں جی میں تو اپنے اوپر کنٹرول ہی نہیں کر پاتا، میں بڑا سخت ہوں. بعض لوگوں کے بارے میں پھر میں نے کوشش کی لیکن میں کر نہیں پایا. وہ ذرا غور کریں. یہ بھی مسلم شریف میں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے. ارشاد فرماتی ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے سوا کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا. یہاں تک کہ ارشاد فرماتی ہے نہ کبھی کسی عورت پر ہاتھ اٹھایا، نہ کبھی کسی خادم کو مارا. کبھی نہیں مارا نبی پاک نے جہاد کے علاوہ کسی کو. میں عرض کروں گا وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کا انداز ڈنڈا ہے اور ہر جگہ ہمیں سختی ہی کرنی ہے، کبھی طلباء پر، کبھی خدام پر، کبھی غرباء پر، کبھی کسی پر، کبھی کسی محتاج پر، وہ غور کریں. یہ روایت جو مسلم شریف میں موجود ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ ایک بہت بڑا ہمارے سامنے اخلاقی رویہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے خیرات لے کر رکھتی ہے کہ ہمیں غور کرنا چاہیے اپنے رویے پر. کبھی کسی کو نہیں مارا نبی پاک علیہ السلام، کبھی کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا. لہذا ایسے لوگ جو خواتین پر ہاتھ اٹھاتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو بڑی اپنے تئیں مردان کی ظاہر کرتے ہیں، وہ خیال کریں کہ یہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رویہ سکھایا. پھر 6ٹھی بات، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اگر 2 باتوں میں اختیار دیا جاتا تھا تو حضور آسان بات کو اختیار فرماتے تھے. مشکلات نہیں پیدا کرنی، لوگوں کو اذیت نہیں دینا. کوشش کرنی ہے اگر کسی کے لیے آسانی کی جا سکتی، سہولت دی جا سکتی، ایک ہی دفعہ کسی کا کام کر دیا جائے. اگر آپ کے اختیار میں ہے تو کسی کی مشکل میں جلد اس کے لیے گنجائش پیدا کی جائے، بلا وجہ لوگوں کو تکلیف میں نہ ڈالا جائے. اور پھر 7ویں بات، اسی حدیث کا اگلا حصہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا. ہاں اگر کوئی اللہ کی حدود کی خلاف ورزی کرتا تھا تو آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اسے سزا دیتے. ذات کے لیے، ذات کے لیے کتنے جھگڑے ہمارے جو صرف ذاتی ہیں، اور کتنی دور تک چلے گئے اور کتنی حدوں کو ہم نے کراس کر لیا. تو اپنی ذات کا بت نہ بنائیں معاذ اللہ. اپنی ذات کے لیے حضور علیہ السلام نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا. پھر 8ویں بات، درگزر کرنے کا بڑا اہم پہلو تھا حضور کی مقدس زندگی میں. کفار مکہ نے کیا کچھ نہیں کیا، کس کس رنگ میں انہوں نے تکلیف نہیں دی، لیکن فتح مکہ کے موقع پر حضور نے فرمایا بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک. انہوں نے کہا آپ بھی کریم ہیں، آپ کے والد بھی کریم ہیں، خاندان ہی کریموں کا ہے، اور میں وہی سلوک کروں گا جو جناب یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا. جاؤ تم پر کوئی مطالبہ نہیں، تمہیں معاف کیا. تو درگزر کا پہلو، گنجائش کا پہلو زندگی میں ضرور رکھیں. بڑی جلدی سارے دروازے بند نہ کر دیے جائیں. کچھ تھوڑا سا مزاج کے اندر برتری کو بھی رکھا جائے. اور 9ویں بات، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام کبھی وہ بات نہیں کرتے تھے جو حیا کے خلاف، نہ تبن نہ تکلفن. کبھی کوئی ایسی بات حضور علیہ السلام نہ فرماتے. اور فرماتی ہیں حضور بازاروں میں شور نہیں کرتے تھے. نبی پاک برائی کا بدلہ کبھی برائی سے نہیں دیتے تھے، بلکہ معاف کر دیتے، درگزر کرتے. لب و لہجے سے جب بھی کوئی بات نکلے وہ حیا والی ہو، وزادار ہو. بعض لوگ بات کرتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ جو آپ نے گفتگو کی ہے یہ آپ کی شخصیت سے میچ نہیں کی. آپ بہت بڑے آدمی تھے، آپ کو اتنی چھوٹی بات نہ کرنا چاہیے.
تو نبی پاک علیہ السلام کبھی کوئی ایسی بات نہ فرماتے جو حیا کے خلاف. اور 10ویں اور آخری بات عرض کرتا ہوں، یہ روایت بھی مجمع الزوائد میں موجود ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے فرمایا، میں مزاح میں ہوں، تم سے دل لگی کر رہا ہوں، اس حالت میں بھی میں سوائے حق کے کوئی بات زبان سے ادا نہیں کرتا. عام روٹین کے حالات میں بات ہو رہی ہو، نارمل بات ہو رہی ہو، گفتگو عام ہو رہی ہو، پھر بھی بات حق اور سچ ہے. اور اگر بات کبھی طبی طور پر دل لگی کی ہو رہی ہو، مزاح کی ہو رہی ہو، خوش طبی کی ہو رہی ہو، تو اس میں بھی میں حق بات کہتا ہوں. حضور علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ حالت کوئی بھی ہو، مومن کا سچا ہونا اس کا احساس ہے. وہ غصے کی حالت میں ہو، خوشی کی حالت میں ہو، یا نارمل حالات میں، اسے سچ کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. یہ مومن کی شان ہے. میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ بیچارے صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹے لطیفے سناتے ہیں. اس قدر زیادہ اپنی جان پر ظلم ہے کہ کچھ دیر لوگوں کے سامنے اپنی پذیرائی کے لیے جھوٹ بولا جائے، نہ بڑا جرم کیا جائے. دین اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر ہے، ان میں ایک بات زکوٰۃ کا ادا کرنا بھی ہے. نماز کے بعد قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں جس بنیادی چیز کا ذکر کیا گیا وہ زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. یہ جو زکوٰۃ ہے، یہ جو صدقات ہیں، یہ اپنی معنویت اور اپنے حسن کے لحاظ سے معاشرے کے اندر ایک عجیب سی خوبصورتی پیدا کرتے ہیں. امیر کا غریب کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم ہوتا ہے. ضرورت مندوں کا اہل فضل کی طرف رجحان اور ان کا پھر غریب پروری کرنا معاشرے کے اندر حسن کو، اخوت کو، بھائی چارے کو فروغ دیتا ہے. صدقات کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فضائل بیان کیے اور ترغیب جو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، اس کی جاذبیت اور خوبصورتی کو اگر سمجھا جائے تو حضور علیہ السلام کا تھوڑا سا توجہ دلانا، اور اس توجہ کے اندر حضور علیہ السلام نے جس طرح کی اہمیت اس چیز کو عطا فرمائی، وہ عجیب سا دل کو ٹھنڈا کرتا ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو صدقہ ہے یہ تو برے خاتمے سے بچا لیتا ہے. اتنی بڑی بات، اتنا بڑا اجر. یعنی انسان کو سب سے زیادہ جس بات کا ڈر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اختتام کہیں برا نہ ہو جائے. یہ صدقہ ایک ایسی چیز ہے جو سوء خاتمہ سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے. اور ارشاد فرمایا کہ صدقہ عمر میں اضافہ کرتا ہے، 70 مصیبتوں کے دروازے بند کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے اس قدر زیادہ اس کو پسند فرمایا اور اس قدر زیادہ توجہ دلائی کہ فرمایا دوزخ سے بچ جاؤ، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کر کے ہی دوزخ سے بچ جاؤ. یہ چیز تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بہت بڑا انعام کا سبب بنے گی کہ تمہارے لیے دوزخ سے آزادی ہوگی. یقیناً جس بات کے فضائل ہوتے ہیں، جس کام کے فضیلتیں ہوتی ہیں، اسے نہ کرنے کی وعیدیں بھی ہوتی ہیں. تصویر کا دوسرا رخ بھی ہوتا ہے. ایک کام کیا جائے گا، اس کے فضائل ملیں گے، اجر ملے گا، ثواب ہوگا، اللہ رسول کی رضا نصیب ہوگی، معاشرے کے اندر غریب پروری ہوگی، لوگوں کا خیال رکھا جائے گا، انسان کے اندر رقت قلبی پیدا ہوگی، درد دل پیدا ہوگا،
زکوٰۃ ادا کرنے سے، صدقات کرنے سے دوسروں کے بارے میں اس کی طبیعت کے اندر ڈھیر سارے خیر کے جذبات پیدا ہوں گے، لیکن اگر یہ کام نہیں کرتا، وسعت کے باوجود نہیں کرتا، اس پر فرض ہے نہیں کرتا، تو یقیناً پھر اس کی وعیدیں بھی ہوں گی، اس کے لیے سزائیں بھی ہوں گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیاستہ میں موجود ہے، فرمایا جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی وہ زہریلے سانپ کی صورت اختیار کر کے قیامت والے دن انسان کے گلے کا توق بنے گا اور لوگوں کو ڈسے گا، ہوگا وہ مال ہی۔ یہ مال اللہ کا فضل بھی ہے، لیکن اگر اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی تو یہ ایک زہریلے سانپ کی صورت میں صبح قیامت انسان کے سامنے لایا جائے گا، بخاری میں موجود ہے۔ کیوں صحیح طور پر حساب کر کے، توجہ کر کے، اور کوئی مشکل نہیں ہے آپ کو، اگر آپ مال کے نصاب ہیں تو اس مال پر سال گزرنے کے بعد آپ کو 2.5% زکوٰۃ دینی ہے، 40واں حصہ دینا ہے، تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن نہ کریں گے تو اس کی سزا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں خواتین حاضر ہوئیں تو ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی زکوٰۃ ادا کر دی؟ تو انہوں نے نفی میں جواب دیا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تمہیں پسند ہے کہ تمہیں آگ کے کنگن پہنائے جائے؟ ڈر گئی، پریشان ہو گئی، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے انہیں تاکید فرمائی کہ اس سونے کی جو تم نے ہاتھ میں پہنا ہے اس کی زکوٰۃ ادا کرو، ایسا نہ ہو کہ یہ آج تو تم نے سونے کے کنگن پہنے ہیں اور قیامت کے دن تمہیں آگ کے کنگن پہنا دیے جائیں۔ تو جو لوگ بھی مال کے نصاب ہیں، صاحب استطاعت ہیں، اور جن پر زکوٰۃ فرض ہے، وہ اس بات کا اچھی طرح خیال کر لیں کہ یہ زکوٰۃ مال کو پاک بھی کرے گی، فائدہ بھی کرے گی، اللہ کی رضا اور خوشنودی کا باعث بھی بنے گی، اور نہ ادا کریں گے تو ایک تو یہ کہ آخرت کے اندر اس کو یہ والی سزائیں ملیں گی کہ آگ کے کنگن پہنائے جا رہے ہیں اور مال سانپ بنتا جا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہاں دنیا کے اندر بھی ارشاد فرمایا کہ خشکی اور تری میں جو تمہارا مال ضائع ہوتا ہے وہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو ایک تو بات یہ کہ زکوٰۃ ذمہ داری کے ساتھ ادا کی جائے، اس کام میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ کی جائے، کسی سستی کا شکار نہ ہوا جائے، لیت و لالہ کا شکار نہ ہوا جائے، بہانے بازی نہ کی جائے، اس فرض کو فرض جانتے ہوئے، انتہائی حساس مسئلہ سمجھتے ہوئے اس کی فوری ادائیگی کا اور احتیاط سے بندوبست کیا جائے۔ اور پھر یہ کہ اس کے جو آداب ہیں، جو ایک مسلمان کوئی بھی عبادت کرتے ہوئے کچھ آداب کا خیال رکھتا ہے، ان آداب کا بھی پوری طور پہ خیال رکھا جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ زکوٰۃ حسن نیت سے ادا کی جائے۔ زکوٰۃ کوئی پتھر پھینکنے والا عمل نہیں ہے کہ جیسے بھی پھینک دیں گے، خوش دلی سے پھینکیں یا بد دلی سے وہ لگ جائے گا۔ یہ زکوٰۃ تو اللہ کی بارگاہ میں دینی ہے، صدقہ کو پتھر پھینکنے والا عمل تو نہیں کہ جیسے بھی پھینکے لگ جائے گا، یہ تو خالص اللہ کی رضا کے لیے دینی ہے۔ تو اس کے بارے میں تو قرآن مجید نے فرمایا وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو اسی لیے تو خرچ کرتے ہو کہ تمہیں اللہ کی خوشنودی حاصل ہو۔ تو حسن نیت، ارادہ حسین دیتے وقت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خاص جذبہ۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ میں تو جب صدقات دیتا ہوں تو جسے دیتا ہوں اسے اپنا محسن سمجھتا ہوں، کہ دیکھو میں اسے دے رہا ہوں، بندے کو دے رہا ہوں، اور راضی مجھ سے میرا اللہ ہوگا۔ تو حسن نیت پہلی بات، اور دوسری بات ہر قسم کی تصنع سے بچا جائے، ہر قسم کے ریا سے بچا جائے۔
یہ دے کر کے اور کسی قسم کا بھی اگر دکھلاوے کا مزاج بنایا جائے یا کسی شخص کو کسی بھی طور پر بتایا جائے تو یاد رکھیے گا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا انہی سے جا کے اجر لو جن کو دکھانے کے لیے تم عمل کرتے تھے۔ تو تصنع سے پورے طور پر اور مکمل طور پر اجتناب کیا جائے، اور پھر جسے دیا جائے اس پر احسان نہ جتلایا جائے، ایذا نہ دی جائے، تکلیف نہ دی جائے۔ ہمارے ہاں جس طرح سے لوگ کہتے ہیں آپ ابھی آ گئے ہیں تو میرے سونے کا ٹائم تھا، کل آئیے گا، پرسوں پتہ کر لیجئے گا، ہاں میرا ارادہ بن گیا ہے، آپ صبح وقت پر آ کر لائن میں کھڑے ہو جائیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو دیا ہے تو اس طرح تھوڑی دیا ہے، معاذ اللہ۔ آپ ایذا نہ دیں، تکلیف نہ دیں۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ لوگوں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، ہم کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ تو اللہ نے جب دیا ہے تو کرم سے دیا ہے، تو جب یہ ذہن ہو کہ مجھے کرم سے ملا ہے تو پھر دیتے وقت تکلیف نہ دی جائے، اذیت نہیں دی جائے۔ قرآن مجید نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذی، اے ایمان والو احسان جتلا کر اور ایذا دے کر اپنے صدقات کو باطل نہ کر لینا، اپنے صدقات باطل نہ کرو، احسان جتلا کر اور دل آزاری کر کے ایذا دے کر ان کو ضائع نہ کرو، باطل نہ کرو۔ تو کبھی بھی اس شخص کو جس کو آپ کچھ دے رہے ہیں، عطا کر رہے ہیں، اس کو کسی طور پر بھی کسی اذیت میں مبتلا، اگر قرآن مجید کا یہ دو لفظ سمجھ لیے جائیں نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذی، اے ایمان والو تم احسان جتلا کر، تکلیف دے کر اپنے صدقات کو باطل نہ کرو، اگر اس کو سمجھ لیا جائے تو پھر تو انسان جو لینے آئے اس کا اعزاز کرے، اسے ہر تکلیف سے بچائے کہ اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ تم نے اپنا صدقہ باطل نہیں کرنا، کسی قسم کی تکلیف نہیں دینی سامنے والے کو۔ اور پھر چوتھی بات یہ ہے کہ عمدہ مال اللہ کی راہ میں دیا جائے، اچھی چیز اللہ کے حضور پیش کی جائے، مالک کی بارگاہ میں پیش کی جائے تو پھر خاص چیز پیش کی جائے۔ جو لوگ محبوب کو تحفہ دیتے ہیں وہ بڑا قیمتی تحفہ خرید کے لاتے ہیں اور پتہ ہے بڑا قیمتی ہے، پھر بھی اس کو سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، کسی خاص جگہ پہ اس کو پیک کرتے ہیں، اس کے اوپر پھول لگائے جاتے ہیں، بڑے حسین انداز میں اپنے پیاروں کے لیے تحفے بھیجے جاتے ہیں، گلدستے منگائے جاتے ہیں، یہ میرے استاد ہیں، یہ میرے بھائی ہیں، یہ میری محبت کی جگہ ہے۔ لوگ بڑے اعزاز کے ساتھ تحفے روانہ کرتے ہیں تو اللہ کے حضور پیش کرنا ہے، رب رسول کی رضا کے لیے دینا۔ تو قرآن مجید نے کہا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہ پہنچو گے جب تک اپنی محبوب چیز راہ خدا میں خرچ نہ کرو۔ ایک شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، اگرچہ اس نے نقشہ تو کربلا کا کھینچا ہے، لیکن اس نے کہا تھا لاش اکبر دی ویکھ حسین کیا، گل یار دی گلوں نہیں لائی دیے، دائم سونے محمد دے نام اتوں سونی چیز وارنی چاہیے۔ دیکھو ان کے نام پہ دینے لگے ہیں تو پھر ہم نے کس طرح کی نگینے دی، کس طرح کا حسن دیا، کیا کچھ نکال کے پیش کر دیا۔ دھرتی نے ایسے لوگ نہ کبھی پہلے دیکھے نہ کبھی بعد میں دیکھیں گے۔ تو عمدہ مال پیش کیا جائے اور پھر یہ بھی یاد رکھا جائے کہ اللہ پاک ہے اور پاک چیز کوئی قبول کرتا ہے، ہمیشہ حلال اور طیب ہی اس کی راہ میں پیش کیا جائے۔ اور آخری گزارش یہ ہے زکوٰۃ دینے کے معاملے میں کہ پھر یہ ماحول نہ بنایا جائے کہ میں بانٹوں گا تو لوگوں کی نظریں اپنے سامنے جھکاؤں گا۔ شکر گزاری لوگ میری کریں گے اور بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو میرے سامنے نظریں جھکاتے ہوئے گزریں گے۔ فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ
لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، وہ تو تمہیں محض اللہ کی خوشنودی کے لیے کھلاتے ہیں کھانا، نہ تم سے وہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ یہ کہ تم ان کی شکر گزاری کرو۔ اللہ کے بندوں کی تو شان یہی ہے کہ وہ تمہیں جب کھانا کھلائیں گے تو اس لیے کھلائیں گے کہ اللہ راضی ہو، وہ تو نہیں چاہتے نہ تم کو جزا دو نہ تم ان کا شکریہ ادا کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان خوبصورتیوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ نے چونکہ ڈائریکٹ نبی پاک علیہ السلام کی گود میں پرورش پائی ہے، جن لوگوں نے حضور علیہ السلام کی بڑی مختصر سی صحبت پائی، بڑا تھوڑا سا وقت انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ گزارا، ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے اعزازات دیے، گویا حضور کی مقدس گلی سے بھی جو گزر گیا اللہ تعالیٰ نے اسے بھی بڑا مالا مال فرمایا۔ لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو عمر مبارک کی ساری نبی پاک علیہ السلام کی مقدس تربیت میں گزاری ہے۔ تو جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام سے جو سیکھا، جو تربیت پائی، یقیناً اس کی مثال نہیں دی جا سکتی، اگرچہ ان کی روایات جو ان کی مرویات ہیں وہ بڑی کم ہیں، لیکن اس کے باوجود حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو مرویات ہیں، یعنی جو روایات انہوں نے حضور علیہ السلام سے سن کے امت تک پہنچائی ہیں، ان کو باقاعدہ ایک کتاب میں انہوں نے درج فرمایا ہے، اور مسند سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہمیں ملتی ہے۔ اس میں صرف وہ روایتیں جو حضرت فاطمہ نے حضور سے سن کے امت کو پہنچائیں وہ اس میں بیان کی جاتی ہیں۔ ساری باتیں تو نہیں ہو سکتی، میرا آج خیال تھا چونکہ میں بہت ساری گفتگو اپنی بساط کے مطابق مقدور بھر سیدہ پاک کی بارگاہ میں عرض کر چکا ہوں، تو آج میرا خیال تھا کہ بہت ساری باتوں کو دہرانے کی بجائے چند ایک روایات جو سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور علیہ السلام سے سن کے امت تک پہنچائی ہیں، اور یہ بڑی قیمتی باتیں ہیں، حضور کی ہر بات ہی بڑی قیمتی ہے، لیکن جس کو سیدہ پاک روایت کر رہی ہیں اور سمجھ رہی ہیں کہ امت تک میں حضور کی اس بات کو پہنچاؤں، روایت کر رہی ہیں، وہ یقیناً بڑی قیمتی ہیں۔ تو چند ایک ایسی روایات جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کر کے امت تک پہنچائی وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ یہ پہلی روایت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن سحری کا وقت تھا اور میں سو رہی تھی، آرام فرما تھیں جناب سیدہ، فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، سحری کا وقت تھا، تو حضور نے مجھے پاؤں سے پکڑ کے ہلایا، اور حضور علیہ السلام فرمانے لگی میری بیٹی اٹھو، اپنے رزق سے اپنا حصہ وصول کرو۔ فرمایا کہ یہ جو طلوع فجر کا وقت ہوتا ہے نا، طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک، طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک، یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر سورج نکلنے تک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں رزق تقسیم فرماتا ہے۔ اگر آپ اس روایت پر غور کریں تو جناب زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہماری توجہ دلاتی ہیں کہ ہمیں سحری میں اٹھنا چاہیے، صرف رمضان میں نہیں، ہر روز اٹھنا چاہیے۔ یہ خاص وقت ہے عبادت کا، اس خاص وقت میں ہمیں اپنے اللہ کے حضور حاضر ہونا چاہیے۔ میرا خیال ہے ان سب لوگوں کو جو بہت زیادہ وقت رات کو بیدار رہتے ہیں اور عین وہ وقت جو سحری میں دوبارہ اٹھنے کا اس وقت سو جاتے ہیں، انہیں اس بات پر غور کرنا چاہیے، اور جتنے لوگ رزق کی تنگی کی شکایت کرتے ہیں اور تنگ دستی کا ان کے ساتھ معاملہ رہتا ہے، وہ بھی اس حدیث پر غور کریں کہ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مجھ سے نبی پاک علیہ السلام نے سحری کے وقت فرمایا اٹھو،
یہ تو وہ وقت ہے جب اللہ اپنے بندوں میں رزق تقسیم فرماتا ہے۔ دوسری بات، اس کو بھی امام طبرانی نے روایت کیا ہے، کامل مومن کون ہوتا ہے؟ اس کی علامات سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں۔ آج آپ کسی شخص سے بھی کبھی بات کریں گے، وہ سب سے بڑا مسلمان نظر آئے گا، سب سے بڑا مومن نظر آئے گا۔ اس کی باتوں میں، لب و لہجے میں ایسا محسوس ہوگا کہ جناب تکمیل کیے بیٹھے ہیں اپنی شخصیت کی، اور جناب مکمل جانتے ہیں اپنے آپ کو۔ لیکن یہ دیکھیے جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کامل مومن کی علامات بیان کرتی ہیں، ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ اگر وہ تکلیف دیتا ہے اپنے پڑوسی کو، اذیت پہنچاتا ہے، تو پھر کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ اور پھر فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے اپنے مہمان کی عزت کرے، جو گھر آ گیا ہے اس کا اکرام کرے، یہ اس کے مومن ہونے کی علامت ہے۔ اور پھر ارشاد فرمانے لگی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے کبھی اپنے ہمسائے کو اذیت نہ دے۔ اور پھر فرمایا جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے یا تو اچھی بات کرے یا خاموش رہے، اپنے منہ سے ایسے جملے نہ نکالے جو جملے درست نہیں ہیں، جو جملے پاکیزہ نہیں ہیں، عمدہ نہیں ہیں، مومن کی شایان شان نہیں۔ اور پھر ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ حیادار، بردبار، پاک دامن اور پاک کردار مومن سے محبت فرماتا ہے۔ یہ صفات پیدا ہوں گی تو انسان اللہ تعالیٰ کی محبت کے قابل ہوگا۔ اور پھر فرماتی ہیں بد زبان، بد اخلاق، ضدی اور بھکاری سے ان کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ یہ جو لوگ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ نہیں۔ اور فرمایا بے شک حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان جنت میں لے جاتا ہے، جبکہ بد کلامی، بد خلقی یہ جہنم والا عمل ہے، یہ انسان کو دوزخ کی طرف لے جاتی ہے۔ میرا خیال ہے امام طبرانی کی روایت کرتا اس ایک حدیث پر ہی جو عمل کر لے وہ روحانی طور پر ایک مضبوط مسلمان ہو جائے گا، طاقتور مسلمان ہو جائے گا۔ پھر سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتی ہیں، آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی امام بہقی روایت لائے ہیں سیدہ پاک سے، فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آپ زیادہ توجہ کیجئے گا جو بات عرض کرنے لگا ہوں، میں بڑے احترام کے ساتھ ان لوگوں کی خدمت میں عرض گزار ہوں جن پر اللہ کے انعامات زیادہ ہیں۔ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ پاک ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے شریر لوگ وہ ہیں جنہیں نعمتیں عطا کی گئی ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ انواع و اقسام کے کھانے کھاتے ہیں، رنگ برنگے کپڑے پہنتے ہیں اور بیہودہ گفتگو کرتے ہیں، یعنی اسی پہ انہوں نے اپنے آپ کو فوکس کر لیا ہے، کھاؤ پیو پہنو اور ہر وقت بیہودہ بولو۔ اگر اللہ نے تمہیں رزق دیا تھا تو خیر کے کاموں میں خرچ ہونا چاہیے تھا، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں پر خرچ ہونا چاہیے۔ اللہ نے اگر تمہیں نواز دیا تھا اور کچھ لوگ تمہارا اکرام کرتے تھے تو کیا مانا تم ہر وقت بات ہی کرتے رہو گے، پھر تمہارے لہجے میں ٹھہراؤ ہونا چاہیے تھا۔ اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بس ایک روایت عرض کرتا ہوں، اور آج 3 رمضان المبارک ہے، میری بڑی خواہش ہے کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روایت کیا گیا یہ وظیفہ، آپ کی ارشاد فرمائی گئی یہ بات، یہ ہم سب کو اپنا لینی چاہیے، اور اس کی جو فضیلت انہوں نے بیان کی ہے آپ دیکھیے، اس کو بھی امام بہقی نے روایت کیا ہے
سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ سورہ حدید کی تلاوت کرے، سورہ واقعہ کی تلاوت کرے اور سورہ رحمان کی تلاوت کرے تو سیدہ پاک اسے کیا ملے گا؟ تو آپ فرماتی ہیں اس کا نا ایک نام ڈال لیتے ہیں فرشتے، زمین و آسمان کے فرشتے اس کا ایک نام رکھ لیتے ہیں۔ فرماتی ہیں جو سورہ حدید، سورہ واقعہ اور سورہ رحمان کی تلاوت کرے، زمین و آسمان کے فرشتے اسے جنتی باشندہ کہہ کے پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جنتی آدمی ہے، اگر اس کی تلاوت کرے، امام بہقی نے اس کو روایت کیا، اس کا نام رکھ لیتے ہیں فرشتے، جنتی جنتی کہہ کے گویا پکارتے ہیں، جنتی۔ تو سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ ان احادیث مقدسہ سے ہم نے اپنے لیے سبق حاصل کرنا ہے، خیر کٹھی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے۔